بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی شمس بن حذیفہ پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ دربار یا محل میں کوئی بھی ملازم تعینات کرنا ہوتا یا کوئی بھی چھوٹے موٹے معاملات ہوتے تو وہ شمس بن حذیفہ ہی سنبھالتے تھے۔ چند دن گزرے کہ ایک شخص دربار میں حاضر ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا پوچھا تو شمس بن حذیفہ نے کہا کہ سلطان اس وقت شکار پر گئے ہوئے، لہٰذا آپ حکم کریں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں شام سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آیا ہوں۔ اس نوجوان نے شمس بن حذیفہ کو اپنی تمام ڈگریاں دکھائی اور اس کی گفتگو شنید سے بھی یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ یہ نوجوان انتہائی ذہین اور واقعی علم اس کے اندر بولتا ہے۔ قصہ مختصر ایک شمس بن حذیفہ نے اس سے پوچھا کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں کافی پڑھا لکھا نوجوان ہوں اور بڑے شوق سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، جبکہ اب مجھے کہیں اچھی جگہ نوکری نہیں مل رہی، لہٰذا میں نوکری کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ آپ مہربانی کیجیے اور مجھے میرے اسٹیٹس کے مطابق کوئی نوکری دے دے۔ شمس بن حذیفہ نے کہا کہ اس وقت فقط ایک جگہ پر آپ کو نوکری مل سکتی ہے اور وہ سلطان کے استبل میں ان کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ ہمیں وہاں پر ایک نوجوان کی ضرورت ہے۔ اگر آپ حامی بھریں تو میں 300 دینار دینے کے لیے ماہانہ تنخواہ کے بدلے آپ کو نوکری دے دیتا ہوں۔ اس نوجوان کا نام قمر تھا۔ کچھ دیر سوچ بچار کے بعد اس نے اس نوکری کی حامی اس لیے بھری کہ مارے بھوک کے پہلے ہی 1 مہینہ گزر چکا ہے کہ میں کہیں بھی اپنے اسٹیٹس کی نوکری ڈھونڈنے جاتا ہوں، مجھے نوکری نہیں ملتی اور اب نوبت بھوک پر آ چکی ہے، لہٰذا اس نے حامی بھر لی اور اگلے دن سے کام شروع کر دیا۔ گھوڑوں کے استبل میں کام وغیرہ کرتا، ان کی رکھوالی کرتا اور وہاں کی صفائی وغیرہ بھی کرتا۔ دوران کام قمر یہ سوچتا تھا کہ میں سلطان کے پاس اس لیے آیا تھا کہ وہ مجھے میری تعلیم، میری تربیت کے مطابق کوئی اعلیٰ عہدہ دیں گے، لیکن سلطان کے وزیر نے مجھے کن کاموں پر لگا دیا۔ لیکن خیر، مارے بھوکے یا بے روزگاری سے تنگ آ کر اس نے یہ کام جاری رکھا۔ فقط ایک ہفتہ گزرا کہ ایک دن جب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے وزیر مشیروں کے ہمراہ دربار میں بیٹھے تھے تو یہ قمر جو استبل میں کام کرتا تھا، یہ نوجوان سلطان کے سامنے حاضر ہوا، سلام کہا، پھر اس نے کہا میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں سلطان معظم۔ سلطان کا ایک وزیر کھڑا ہوا اور کہا کہ تم استبل میں جا کر کام کرو، وہاں پر آتا ہوں، تم نے جو بات کرنی ہے مجھ سے کرنا۔ تو قمر نے کہا کہ میں یہ بات آپ سے نہیں کرنا چاہتا، میں یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی سے کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے قمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہاں نوجوان بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ قمر نے کہا کہ سلطان معظم، آپ کا جو نیا نسلی گھوڑا ہے اس پر آپ سواری کرتے ہیں وہ نسلی نہیں ہے۔ یہ الفاظ سنتے سلطان کے وزیر مشیروں کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ قمر نے یہ کیا بات کر دی، اور وہ بھی سیدھا سلطان کو مخاطب کر کے۔ پھر قمر نے سلطان سے کہا کہ مجھے آپ کے ہاں کام کرتے ہوئے فقط 10 دن ہوئے ہیں اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ تقریباً 2 ہفتے پہلے ہی آپ نے ایک نیا گھوڑا خریدا تھا جو کہ بہت ہی مہنگا تھا، لہٰذا مجھے جو لگا میں نے آپ کو بتا دیا۔ ایک وزیر نے غصے سے قمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ سلطان کے خاص وزیر شمس بن حذیفہ 3 سال سے سلطان کے ہاں کام کر رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر کسی بھی شخص کو گھوڑوں کی پہچان نہیں، لہٰذا تم غلط کہہ رہے ہو۔ قمر نے کہا کہ اگر میری بات غلط ثابت ہو جائے تو جو سزا سلطان میرے لیے منتخب کریں گے مجھے منظور ہے۔ یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شمس بن حذیفہ سے کہا کہ جس آدمی سے آپ نے یہ گھوڑا خریدا ہے اسے حاضر کیا جائے تاکہ اس سے تسلی کی جا سکے کہ یہ گھوڑا نسلی ہے بھی یا نہیں، یا آپ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے۔ شمس بن حذیفہ نے کہا کہ سلطان معظم، مجھے آپ کے ساتھ 30 سال ہو چکے ہیں کام کرتے اور مجھ سے زیادہ گھوڑوں کی پہچان کسی کو نہیں ہو سکتی اور یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ جس طرح یہ نوجوان قمر بتا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کی بات کی تسلی کرنی چاہیے، اگر یہ غلط ہوا تو اسے سزا دی جائے گی۔ قصہ مختصر یہ کہ شمس بن حذیفہ نے 4 سپاہیوں کو بھیجا جو شام کے وقت جس شخص سے گھوڑا خریدا گیا تھا اسے دربار میں لے کر حاضر ہو گئے۔ اس وقت سلطان، شمس بن حذیفہ اور قمر بھی دربار میں موجود تھا۔ سلطان نے اپنی جلال والی آواز میں اس شخص سے کہا کہ جس سے شمس بن حذیفہ نے گھوڑا خریدا تھا کہ سچ بتاؤ کہ یہ گھوڑا نسلی ہے بھی یا نہیں، اگر تو نے کوئی غلط جواب دیا تو اپنی سزا پہلے بتا دو۔ اس آدمی نے کہا کہ سلطان معظم، گھوڑا تو نسلی ہے، لیکن اس گھوڑے کی ماں یعنی کہ گھوڑی اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی اور میرے گھر میں اس وقت ایک گدھی تھی، میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا میں نے اس گھوڑے کو گدھی کا دودھ پلا کر جوان کیا۔ یہ الفاظ سن کر شمس بن حذیفہ نے کہا کہ تم نے مجھے اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ اس آدمی نے کہا کہ آپ نے جب گھوڑا پسند کیا تو آپ مجھے اتنے زیادہ دینار دے دیے کہ میں لالچ میں اندھا ہو گیا اور آپ نے بھی یہ پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان جو بہت ہی زیادہ پڑھا لکھا تھا یعنی کہ قمر، اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میرا یہ خوبصورت گھوڑا نسلی نہیں ہے؟ قمر نے کہا کہ سلطان معظم، جب میں اس گھوڑے کو چارہ ڈالتا تو یہ چارہ منہ میں لے کر گردن جھکا کر کھاتا، جبکہ نسلی گھوڑے کی یہ خصلت ہے کہ وہ جب بھی چارہ کھائے گا وہ اپنا منہ اوپر کر کے کھائے گا، اس کی گردن جھکی ہوئی نہیں ہوگی، اور جب یہ کھڑا ہوتا ہے تو کبھی اپنی کوئی ٹانگ ہلاتا ہے کبھی کوئی ٹانگ ہلاتا ہے، اور یہ خصلت بھی گدھے میں پائی جاتی ہے نہ کہ گھوڑے میں، لہٰذا میں نے پورے وثوق سے آپ سے کہا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے کیونکہ اس کی عادات اس کی نسل کا پتہ بتا رہی ہیں۔ سلطان نوجوان قمر کی بات سن کر بہت متاثر ہوئے
फिर जब कमर ने सुल्तान को अपना मुकम्मल तारुफ़ करवाया कि मैं शाम से फ़लाँ फ़लाँ डिग्रियाँ हासिल कर चुका हूँ और मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन जब मेरे पास रोज़गार नहीं था तो मैं आपके पास आया और आपके फ़लाँ वज़ीर ने मुझे इस अस्तबल में नौकरी दे दी। मैं ये नौकरी करना नहीं चाहता था, लेकिन बेरोज़गारी से तंग आकर मैंने हामी भर ली। सुल्तान ने शम्स बिन हुज़ैफ़ा को मुखातिब करते हुए कहा कि आपका 3 साल का तजर्बा नाकाम हो गया और ये नौजवान जिसकी उम्र अभी 31 साल भी नहीं है, ये कामयाब हुआ। लिहाज़ा अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर शेर के ऊपर सवा शेर को भेजा हुआ है। कभी अपने इल्म और तजर्बे पर गरूर नहीं करना चाहिए। सुल्तान ने शम्स बिन हुज़ैफ़ा से कहा कि इतना पढ़ा लिखा नौजवान, इसको अपने अस्तबल में काम पर क्यों लगाया और उसे किसी काम पर लगा देते। तो वज़ीर ने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, उस वक़्त अस्तबल में एक नौजवान की ज़रूरत थी, मैंने इसलिए इधर लगा दिया। फिर सुल्तान ने उसे अपने दरबार में एक हिसाबी वज़ीर के तौर पर तैनात कर दिया और फिर पूरे दरबार के तमाम वज़ीर मशीर कमर की सहानत पर उसे दाद दिए बगैर न रह सके। इसी तरह मिस्र का माहिर तरीन और कारीगर मोची था। वो ऐसे ऐसे जूते तैयार करता रहता कि रिनाल्ड बादशाह को भी इस मोची के बनाए गए जूते मुतासर कर देते, ताकि इस मोची के बनाए गए जूते बड़े बड़े सल्तनतों के बादशाहों में बाहर लोगों को तहाइफ में देने के लिए भेजे जाते। और मोची इस वजह से भी बहुत मशहूर था कि बड़े बड़े ज़मींदार, ताजर और बादशाहों की मलकाओं की जूते, और हत्ता कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह के और उनकी ज़ौजा असमतुद्दीन खातून के जूते भी वो मोची तैयार करता था। सुल्तान की बीवी असमतुद्दीन खातून इस मोची के बनाए गए जूतों की बहुत तारीफ़ किया करते थे, क्योंकि वो पैरों में पहनने पर बड़े आरामदेह, दिखने में इंतहाई शानदार महसूस होते थे। वक्त गुजरता रहा और वो मोची अपने हुनर की वजह से पूरे मिस्र, फ़लस्तीन और शाम बल्कि बड़े बड़े मुल्कों में मशहूर हो गया। इस मोची का नाम काजी आलमदीन था। वो नाम का सिर्फ काजी था क्योंकि उसको बचपन में उसके बाबा काजी दीन बुलाते थे, लिहाजा उसके नाम के साथ काजी इल्मुद्दीन लग चुका था। लेकिन वो पेशे के लिहाज से काजी नहीं था, बल्कि एक मोची था। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह दरबार में बैठे हुए थे और वो मोची अपने हाथ में थैला पकड़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने हाजिर हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह इस मोची को अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उसके हाथों के बने हुए जूते पहनते थे। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके हाथ में एक कीमती थैला देखा और इस मोची को अपने सामने देखा, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह समझे कि शायद काजी इल्मुद्दीन मोची मेरे लिए जूते तहाइफ में लेकर आया। सुल्तान ने कहा, काजी इल्मुद्दीन, इस बार तो मेरे लिए क्या लेकर आए हो? क्या इस बार भी मेरे लिए कोई अच्छे से जूते बनाकर लाए हो, क्योंकि मौसम बदल रहा है? तो इल्मुद्दीन मोची ने खामोश खड़े हुए अपना चेहरा नीचे लटकाया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी समझ चुके थे कि ज़रूर काजी इल्मुद्दीन किसी मुश्किल में है, क्योंकि उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, माथे पर शिकन पड़े हुए थे और आंखें इंतहाई अफसरदा थी। सुल्तान ने पूछा, बताओ काजी साहब, इस थैले में क्या है और तुम इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हो? उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आज सुबह मैंने दुकान खोली और दुकान खोलते हुए मेरे पास काफ़ी हजूम बढ़ गया। मैंने अपना काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर गुजरी कि मेरे पास एक बूढ़ा बुजुर्ग आया। वो अपने गधे पर सवार था। उसने मुझे एक थैला दिया और कहा, हुज़ूर, ये मेरी बेटी के जूते हैं, तुम इसको मरम्मत कर दो, क्योंकि मेरी बेटी की शादी होने वाली है, लिहाजा मैं उनके जूतों की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा, ठीक है बुज़ुर्ग को, आप कल ये जूते लेकर जाना। मैं इस बूढ़े बुजुर्ग को जानता हूँ, वो बाज़ार के पास मौजूद गाँव में रहता है। लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म, जब मैं अपने काम से फ़ारिग होकर मैंने इस थैले को खोला तो उस थैले के अंदर कोई जूता नहीं था, बल्कि इस थैले के अंदर एक औरत के 2 कटे हुए बाजू थे। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी नशस्त से खड़े हो गए और कहा, अब ये क्या कह रहे हैं? ये अल्फाज़ सुनकर सुल्तान खुद बहुत परेशान हो गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा कौन कर सकता है। फिर सुल्तान ने हैरानगी के आलम में उस मोची से कहा कि आपने तहकीक नहीं की कि वो बूढ़ा जिसने आपको ये थैला दिया कहाँ गया, और आपने इस बूढ़े से पूछा नहीं ये वो आपको धोखे से क्यों दे गया, और इस थैले में मौजूद कटे हुए बाजू किस औरत के हैं, और उस बूढ़े ने इस औरत को क्यों कत्ल किया? तो उसने कहा, हुज़ूर, जब मैंने इस थैले में बाजू देखे तो मैं चंद लम्हों के लिए कांपने लगा, लेकिन जब मैं अपने घर में वापस आया तो मुझे और कोई रास्ता दिखाई ना दिया। मैं बहुत ज़्यादा बेचैनी का शिकार हो गया था, हत्ता कि मेरे जिस्म से पसीने की नालियाँ बह रही थी, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी और मैं इस कदर परेशान हो गया कि मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। ये सारा माजरा देखते और जानते हुए जब वो मुझे कुछ समझ ना आया तो मैं सीधा इनको लेकर आपके पास आ गया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर बाज़ार में मौजूद किसी और ने इस थैले में मौजूद कटे हुए औरत के बाजू देख लिए तो वो मुझे सीधा काजी साहब के पास ले जाएंगे, और काजी साहब बिना कोई सबूत, बिना कोई जांच किए मुझे इस सबूत की बिना पर फांसी की सज़ा दे देंगे। और सुल्तान मुअज़्ज़म, ये भी मुमकिन है कि जब कोई भी शख्स इस थैले में कटे हुए बाजू देखता तो पूरे बाज़ार में खौफ व हरास फैल जाता। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे हुक्म दिया, इस बूढ़े को अभी और इसी वक्त हाजिर किया जाए। सुल्तान के सिपाही गए और काजी की बताई हुई जगह पर उस बूढ़े को झोंपड़ी से उठा कर लाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, बाबा, आप अपनी उम्र देखो और अपने काम देखो, 70 साल आपकी उम्र लग रही है, मौत आपके करीब है और
آپ نے ایک لڑکی کا قتل کیا، بتاؤ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ یہ سن کر وہ کانپنے لگا اور کہا حضور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں تو خود ایک نوجوان بیٹی کا باپ ہوں اور بڑی مشکلوں سے اس کو رخصت کر رہا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے کو تفصیل سے بتایا کہ کس طرح تم اس کو تھیلا دے کر گئے، اور جب موچی صاحب نے اس کو کھولا تو اس میں 2 کٹے ہوئے بازو تھے۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا نا کہ کسی عورت کے کٹے ہوئے بازوؤں میں چوڑیاں پہنائی جا سکے۔ اس نے کہا سلطان مجھے میں نہیں جانتا کہ اس تھیلے میں بازو کیسے آئے، مجھے میری بیٹی نے اس میں جوتے ڈال کر دیے تھے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا بابا جی جب آپ اپنے گھر سے وہ تھیلا لے کر گزرے تو آپ نے کہیں پڑاؤ کیا تھا، کہیں آپ رکے تھے یا آپ کو کوئی راستے میں ملا تھا؟ تو اس نے کہا جی ہاں سلطان معظم، جب میں اپنے گھر سے نکلا تو بازار میں موجودہ توام خانے پر گیا، میں نے وہاں جا کر 2 سکے ادا کر کے ایک ٹھنڈا مشروب پیا اور اپنا تھیلا لے کر وہاں سے چل پڑا۔ لیکن جب میں وہاں توام خانے سے اٹھنے لگا تو میرے ساتھ والی نشست پر ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاس بھی وہی تھیلا تھا، اور اسی طرح اس بوڑھے کو یاد آیا حضور ہو سکتا ہے کہ میرا تھیلا اس نے مجھ سے بدل دیا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا بابا جی کیا تم اس نوجوان کو جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں سلطان معظم، میری آنکھیں بہت کمزور ہیں، میں اتنا واضح نہیں دیکھ سکتا، بس نظر اتنا آتا ہے کہ کسی بھی محتاجی کے بغیر چل سکتا ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کو حکم دیا کہ یہ تھیلا میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ قاضی صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تھیلا رکھا اور کہا حضور یہ میرا تھیلا نہیں، اس تھیلے پر استعمال ہونے والا چمڑا بہت مہنگا لگتا ہے، اور جو قاتل ہے وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ بہت بڑا تاجر یا کوئی زمیندار لگتا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا سمجھ اس بات کی نہیں آ رہی کہ اگر وہ کسی لڑکی کو قتل کرتا تو اس کے بازو کاٹ کر اور تھیلے میں ڈال کر کہاں لے کر جا رہا تھا، آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اپنے قریبی ساتھی علی بن سفیان کو اپنے پاس بلایا اور کہا اے علی، آج جو تم پر میں فرض سونپنے والا ہوں وہ بہت بڑا فرض ہے، اس کے پیچھے 2 آدمیوں کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے، اگر اس تھیلے کے تم مالک کو نہ پکڑ پائے تو تم مجھے مجبوراً اس بوڑھے بزرگ یا پھر قاضی عالم دین کو سزا دینی ہوگی، لہٰذا ان دونوں آدمیوں کی زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے، جاؤ اور اس تھیلے کے مالک کا پتہ کرو کہ آخر اس قاتل نے یہ تھیلا کہاں سے لیا یا پھر کس سے بنوایا۔ علی بن سفیان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور پورے مصر کے بازاروں میں پھرنے لگا، ہر تاجر کے پاس گیا، اس بازار میں بھی گیا، لیکن اس تھیلے کے بارے میں کہیں پتہ نہ چلا، کسی تاجر نے نہ بتایا کہ یہ تھیلا کہاں بنتا ہے۔ ایک بازار سے جب علی بن سفیان تھک ہار کر نکلنے لگا، اتنے میں ایک تاجر نے کہا حضور یہ تو میں نہیں جانتا یہ تھیلا کہاں ملتا ہے، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ اس تھیلے میں استعمال ہونے والا چمڑا فلسطین کا ایک چھوٹا سا بازار ہے، وہاں ایک موچی ہے جو اس قسم کا چمڑا بیچتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ میں تجارت کے سلسلے میں وہاں گیا تھا اور اسی طرح کا تھیلا میں نے وہاں دیکھا تھا، اور یہ باقی چمڑوں کی نسبت 5 گنا مہنگا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت علی بن سفیان کو فلسطین کی طرف روانہ کر دیا۔ وقت گزرتا رہا اور 15 دنوں کے بعد علی بن سفیان وہاں گیا اور جا کر معلوم کیا تو ایک چھوٹے سے بازار میں وہی تاجر موجود تھا اور اسی قسم کا چمڑا اس کے پاس پڑا ہوا تھا۔ علی بن سفیان چمڑے کو دیکھا اور پھر تھیلے والے چمڑے کو دیکھا تو ان میں کافی مشابہت تھی، تو علی بن سفیان نے پوچھا اے تاجر بتاؤ یہ چمڑا تم نے کس کو بیچا تھا؟ اس نے کہا حضور دن میں سینکڑوں کی تعداد میں گاہک آتے ہیں، لیکن میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں کہ میں نے کس کو بیچا تھا؟ اور اتنے میں علی بن سفیان نے کہا حضور آپ کریں یہ آپ سے کوئی ایسا تاجر خرید کر گیا ہو جو فلسطین کا نہیں بلکہ مصر کا ہے، یاد کریں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا گاہک آیا ہو جو مصر کا ہو۔ یہ سن کر نے کہا جی ہاں حضور مجھے یاد آ گیا، چند ماہ پہلے میرے پاس ایک زرگر نامی تاجر آیا، اس نے کہا مجھے ایسا چمڑا دو جس میں ایک تھیلا بنوانا چاہتا ہوں اور اس چمڑے کو کوئی عام خنجر بھی آسانی سے نہ کاٹ سکے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا یہاں کوئی ایسا موچی ہوگا جو اس چمڑے کا تھیلا بنا سکا ہو، میں نے اسے وہ جگہ بتائی اور وہ اسی کے پاس چلا گیا اور وہاں سے تھیلا بنوایا۔ علی بن سفیان اسی وقت اس موچی کے پاس پہنچا اور جا کر اسے تھیلا دکھایا تو اس نے بھی اس بات کی گواہی دے دی کہ یہ تھیلا وہی آدمی اس سے بنوا کر گیا۔ علی بن سفیان 15 دنوں کے سفر کے بعد جب مصر کے شہر سکندریہ میں پہنچا تو علی بن سفیان نے اس زرگر نامی تاجر کے بارے میں معلومات لینا شروع کروا دی۔ چند دنوں میں زرگر تاجر کی مکمل معلومات لے کر علی بن سفیان اس کے گھر پہنچا اور سپاہیوں کے ساتھ اس کو گھسیٹتا ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں لے آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم کو پکڑنے کے لیے علی بن سفیان نے فلسطین کا سفر کیا، لیکن تم نے ایک عورت کے ہاتھ کاٹتے ہوئے ذرا بھی نہیں سوچا، بتاؤ اس کے پیچھے کیا ماجرا، تم نے ایک عورت کو کیوں قتل کیا اور اس کے بازو کاٹنے کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ اس نے کہا سلطان معظم میں بھی ایک موچی تھا اور مصر کے شہر منصورہ کے اندر اپنے ہنر کا آزماتا تھا، جس بازار میں میں کام کرتا تھا اسی کے ساتھ ہی ایک زمیندار کی حویلی تھی اور اس حویلی میں ایک لڑکی رہتی تھی جو وہ زمیندار اس لڑکی کو شاید فلسطین سے خرید کر لایا تھا، اور ہر آئے دن وہ زمیندار اس لڑکی کو حویلی میں رقص کروا کر لوگوں سے قیمت وصول کرتا، اور میں نے بہت دفعہ سنا کہ وہ زمیندار صرف اس لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ نہ بناتا
بلکہ بڑے بڑے تاجروں کے سکوں کی خاطر اس کو ہوس کا نشانہ بنواتا ہے۔ میں نے اس لڑکی کے بارے میں سنا تو ایک دن میں نے زمیندار صاحب کو کہا کہ آپ ہر روز میرے پاس جوتا تالے لے کر آنے کی زحمت نہ کریں، آج میں خود جوتا لے کر آنے کی زحمت نہ کریں، آج میں خود جوتے بنا کر آپ کے پاس آپ کی حویلی میں پہنچا دوں گا۔ میں نے جو جوتا تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد حویلی میں پہنچا اور داخل ہوتے ہوئے میں اس لڑکی کے کمرے میں جا پہنچا۔ سلطان مظفر وہ کوئی لڑکی نہیں تھی بلکہ بلا کی خوبصورت حسینہ تھی۔ میں نے اسی وقت اس لڑکی کو پسند کر لیا اور میں سیدھا زمیندار کے پاس گیا اور اس سے کہا، زمیندار صاحب کیا آپ مجھے یہ لڑکی فروخت کرنا چاہیں گے؟ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم موچی ہو، یہ کوئی چمڑا نہیں کہ اس کو خرید لو گے، یہ ایک حسینہ ہے۔ میں نے اسے کہا، حضور اس کی قیمت بتائیں۔ جب اس نے اس کی قیمت بتائی تو میری سوچ سے بھی زیادہ تھی، لیکن میں نے پھر یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اب اس لڑکی کو مزید ہوس کا نشانہ نہیں بننے دوں گا۔ میں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اکٹھی کی، حتیٰ کہ میں اپنی دکان بھی بیچ ڈالی، سارے سونے کے سکے اکٹھے کیے اور اس لڑکی کو اس سے خرید لیا اور اس کو اپنے گھر لے آیا۔ میں اسی رات ہی بتا دیا کہ میں نے تمہیں اب آزاد کروا دیا ہے، اب تمہیں کوئی بھی بری نظر سے نہیں دیکھ سکے گی، لہٰذا تم اپنی خوشی خوشی زندگی گزار سکتی ہو۔ اس نے کہا، میں آپ کا کبھی زندگی میں ساتھ نہیں چھوڑوں گی سلطان معظم، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ میں ایک تاجر کے ساتھ چند دنوں کے لیے دوسرے علاقے میں تجارت کرنے کی غرض سے اس کے ساتھ چلا گیا تاکہ سکے اس تاجر سے مل سکے، لیکن چند دنوں بعد جب میں مقررہ وقت سے پہلے گھر لوٹ آیا، جب میں گھر لوٹا تو مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی تو اپنے گھر میں موجود نہیں ہے۔ معلوم کرتے کرتے میں اس حویلی میں جا پہنچا تو میری بیوی دوبارہ اس حویلی میں رقص کر رہی تھی اور تمام لوگ شراب کے نشے میں دھت میری بیوی کا رقص دیکھ رہے تھے، اور اب اس کے جسم پر کبھی کوئی ہاتھ لگاتا، کبھی کوئی شراب پھینکتا۔ یہ سب دیکھ کر میرا خون کھولنے لگا اور مجھے بہت زیادہ غصہ آیا، لیکن میں نے اپنے غصے پر قابو کیا اور اپنی بیوی کو گھر لے آیا، اس کو قتل کر کے اس کا باقی جسم جا کر جنگل میں دفنا دیا۔ لیکن میں نے اس کے بازو کاٹے اور اس کو تھیلے میں ڈالا اور یہ میں لے کر جا کر اس وحشی زمیندار کو دکھاؤں گا کہ جو چیز میری نہیں ہو سکی وہ تمہاری بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے اس لڑکی کی قیمت ادا کی ہے، میں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لگا دی تھی، لیکن اس نے پھر بھی مجھے دھوکہ دیا۔ لیکن میں بازار میں پہنچا تو مجھے شک ہو گیا کہ میرے گاؤں والوں کو پتہ چل چکا ہے کہ میں نے لڑکی کو قتل کر دیا ہے، لہٰذا وہ میرے پیچھے پیچھے تھے۔ اس لیے میں نے اس بوڑھے بزرگ کے تھیلے کو دیکھا، میرے تھیلے سے مشابہت رکھتا تھا اور میں نے دیکھا کہ اس کی نظر کمزور ہے، اس لیے میں نے وہ تھیلا اس بدل دیا اور اس بوڑھے بزرگ کو پتہ نہیں چلا۔ سلطان معظم میں یہ نہیں چاہا کہ ایک تھیلے کی وجہ سے میں پکڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بے شک وہ زمیندار بھی سزا کا مستحق تھا اور بیوی نے تیرے ساتھ غداری کی، لہٰذا وہ بھی سزا کی مستحق تھی، لیکن سزا یا تو قاضی صاحب دے سکتا تھا یا پھر ریاست۔ تم کو سزا دینے کی کوئی ضرورت نہ تھی، کیا تم نہیں جانتے کہ آج تک سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت اور دربار میں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا؟ جس کی پریشانی ہے اس کا جو جائز حل بنتا ہو ہم نے ہمیشہ نکالا ہے، ہم نے کبھی انصاف میں ڈنڈی نہیں ماری، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اسلام کے بتائے گئے احکام کے مطابق ہم نے ہر قاتل مجرم زانی کو اس کے کیے گئے اسی طرح سے ہے جس طرح اسلام نے حکم دیا ہے، لہٰذا تم کون ہو سزا دینے والے؟ تمہیں ایک عورت میں پھانسی دی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت اپنے سپاہیوں کو بھیج کر زمیندار کو اٹھوا لیا اور اس کو بنا محرم عورتوں کے ساتھ جسم کے ساتھ کھیلنے کی وجہ سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ اور اسی طرح صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی کی مدد سے قاتل کو پکڑ لیا اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھے بزرگ کی بیٹی کی رخصتی کا سارا خرچہ خزانے کی طرف سے ادا کر لیا، اور اس قاتل کی دل میں منافقت کی وجہ سے، کیونکہ وہ اس بوڑھے بزرگ کو اپنا گناہ جاتا تھا، اور اس قاتل کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے کی اتنی بڑے بوجھ کو اپنے ذمہ لے لیا۔